السلام علیکم جی۔ اللہ خوش رکھے ہمارے پی ٹی آئی کے اندر اکٹھے کیے گئے سارے گند کو اور کاٹ کباڑ کو، کہ جب تک یہ زندہ ہیں، بھلے یہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں یا بھلے پی ٹی آئی سے باہر ہیں، جرنلسٹ بھوکے نہیں مارتے۔ پہن بڑی تلاش ہے کسی کے جناب کا تے ولاگ کیتا جائے، تو پھر اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دے دیا اور ہمارا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اسد عمر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کمرے میں موجود تھا جہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کا اعلان کیا تھا۔ اب باقی کی سٹوری چونکہ مجھے پہلے دن سے پتہ ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ بنیادی طور پہ مجھے اس سٹوری کی نٹی گریٹی پتہ ہے۔ میں اس سٹوری سے کم از کم 4 مختلف جگہوں پہ 4 مختلف ذرائع کے ذریعے انفارمیشن لے رہا تھا۔ جو کمیٹی بنی تھی میڈیکل والی، اس میڈیکل والی کمیٹی کے اندر میں آپ کو کئی دفعہ بھی بتا چکا ہوں، جو نواز شریف صاحب کا میڈیکل کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، ایک بنی تھی پھر دوسری بنی تھی، ہر کمیٹی میں اپنے بندے موجود تھے۔ دادا پوتا شو کے لسنرز موجود تھے، ہمارے ولاگ کے متاثرین موجود تھے، تو میرا مطلب ہے کہ ان سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارا رابطہ تھا اور ہم ان سے پوری طرح آگاہ تھے۔ ایک تو یہ سورس تھا۔ دوسرا سورس جو تھا وہ اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب کے دائیں بائیں تقریباً ان سے کوئی 20 گز کے فاصلے کے اندر موجود ہوتا تھا، وہ سورس تھا اور وہ ہمیں مسلسل اس کے اوپر اپڈیٹ کر رہا تھا۔ تیسرا سورس ہمارا نیب کے اوپر اندر تھا، جو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کیا حرکیات و سکنات ہو رہی ہیں۔ تو ہم مختلف سورسز سے انفارمیشن لے رہے تھے۔ بنیادی طور پہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے باجوہ صاحب کو فرمائش ڈالی، فیض حمید اور باجوہ کو، کہ نواز شریف کو باہر نکال دیں ورنہ میں حکومت نہیں کر پاؤں گا، ورنہ میرے سے گورننس نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کو جیل میں بند تھے اور کبھی اس کا اے سی اتروا رہا ہے، کبھی پنکھا اتروا رہا ہے، کبھی اس کا گھر کا کھانا بند کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس کے ملنے پہ پابندی لگوا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ یہ صاحب جو ہے یہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ ظاہر پوچھتے ہوں گے نا جنہوں نے انسٹال کیا تھا کہ بھائی جان کچھ ہو کیوں نہیں رہا، تو انہوں نے فرمایا کہ جناب اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ جناب نواز شریف صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالنے کی سبیل کریں۔ ہمارے جو پکے پیڑے اندرونی ذرائع ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا یہ اپنا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ جو تھا یہ ان سے پنکی پیرنی نے کروایا تھا۔ یہ وہ بات ہے جو میں روک رہا تھا۔ یہ فیصلہ ان کو پنکی پیرنی نے بتایا تھا کہ انہیں خواب کے اندر بشارت ہوئی ہے کہ جب تک یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کی بیڑیوں میں وٹے پڑے رہیں گے، مطلب آپ کے جو ہے وہ جہاز میں پتھر پڑا رہے گا، آپ کا جہاز ٹیک آف نہیں کر سکے گا۔ تو نواز شریف کو پاکستان سے نکالنا اور 7 سمندر بھیجنا بہت ضروری ہے۔ مجھے خود ذاتی طور پہ قطر جانے کا اتفاق ہوا اور دوحہ کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے، میں نے وہ دیکھا، اگرچہ وہاں پہ جو ہے اس کی فیس، اگر آپ سعودی عرب میں ہیں اور بدقسمتی سے بیمار ہو گئے اور آپ سعودیوں کے کسی ہسپتال میں آپ کو جانا پڑ گیا ہے تو جتنی فیس ہے اس کے مقابلے میں دوحہ کے اس ہسپتال کی فیس 10% تھی، آپ یہ سمجھ لیں۔ اور خارجیوں کے لیے اور داخلیوں کے لیے، سب کے مقامیوں کے لیے، سب کے لیے وہ ایک ہی ریٹ لگاتے ہیں۔ تو وہ ہاسپٹل مجھے اس لیے بھی اچھا لگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ بھی ٹریٹ کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، 7 سمندر پار بھیجنے کی فرمائش جو تھی وہ وہاں سے آئی تھی۔ اب آپ کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ فرمائش تھی تو میں اس بات کو نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ بات تشتزبام ہو چکی ہوئی ہے کہ پنکی پیرنی کا جو گرو تھا، جو اس پیر تھا، پنکی پیرنی کا جو پیر تھا وہ ISI کا ایک خفیہ ملازم تھا، ہدایت اللہ اس کا نام ہے، آخری اسائنمنٹ اس کی سعودی عرب میں تھی، کیونکہ اس کو انسٹال کیا تھا یا اس کو لگایا تھا جناب فیض حمید صاحب نے۔ فیض حمید صاحب نے فیلڈنگ لگائی تھی نا، تو وہ فیلڈنگ میں سے ایک مہرہ تھا ان کا۔
تو جب فیض حمید صاحب کو پتہ چل گیا کہ اب میرا ادھر سے رخصتی ہو رہی ہے، تو جس طرح انہوں نے ایک کرنل صاحب کو، کرنل ارسلان کے نام سے، یہ ان کا فیک نام تھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں جاسوسی کے لیے متعین فرمایا تھا، اس طرح ان صاحب کو سعودیہ ایمبیسی کے اندر بھجوا دیا تھا۔ سنا ہے واپس طلب کیے جا چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کے بلو آئیڈ تھے، تو انہوں نے پنکی پیڈنی کا پیر بن کے جو تھا وہ ان کو بتانا شروع کیا، کیونکہ ان کی رسائی تھی پنکی پیڈنی کے فون کی جو کنورسیشن ہوتی ہے اس تک، تو وہ فون کے اوپر کسی سے بات کیا کرتی تو یہ سن لیا کرتا، اور سن کے پھر جا کے تو اگوں پہ جانا کہ وہ پھر آپ وہ کیا بنا اس کا، تو پنکی پیڈنی پریشان ہو جانا کہ میں تو یہ صرف وہ کسی سے بات کی تھی، تو یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ صاحب نے اس طرح ان کو شیشے میں اتارا اور بیوقوف بنایا، اور اصل میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹیں وغیرہ خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھیں یا ہوا کرتی تھیں، جس پہ جناب عمران احمد خان نیازی باقاعدہ سٹینڈ لے جایا کرتے تھے، وہ ہدایت اللہ کے راستے اس کی ہدایات جو ہیں، اور ہدایت اللہ کو پیچھے سے کون فیڈ کرتا تھا؟ ون اینڈ اونلی فیض حمید صاحب، تو وہ اس کو فیڈ کرتے تھے ہدایت اللہ کو، ہدایت اللہ پنکی پیڈنی کو کہتا تھا، پنکی پیڈنی بشارت بنا کے عمران خان کو بتا دیتی تھی، اور عمران خان اس کے اوپر دب اکڑ جاتا تھا۔ اے ڈرامہ، اے سرکس، ٹھیک ہے، یہ گھٹیا قسم کا ناٹک چل رہا تھا اس وقت، ٹھیک۔ اب جناب جب یہ ہوا تو اس کے لیے اگرچہ انہوں نے بھی کہا ہے، حسین نواز نے بھی کہا ہے، مریم بی بی نے بھی کہا ہے، ایک سے زائد تقاریر میں کہا ہے کہ نواز شریف کو پوائزننگ کی جا رہی تھی، اور ان دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے ایک زہر کی خصوصیات سٹیج پہ کھڑے ہو کے بتا دی تھی کہ ایک ایسا زہر بھی ہوتا ہے جو جب بندے کو لگایا جاتا ہے تو وہ پھر اس کا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سلو پوائزننگ ہوتی ہے، کچھ دنوں میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لگتا ہے ایسے جیسے ہارٹ اٹیک سے نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس پوائزننگ کے درمیان ہی کہیں پہ جب وہ پلیٹلیٹس ظاہر کم ہونے ہوتے ہیں نا اس سے پہلے، تو پلیٹلیٹس کم ہوئے تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ کی طبیعت بگڑ گئی، تو پھر ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کرنا پڑا، تو انہوں نے اس وقت زور ڈال کے تو وہ سارا نواز شریف صاحب کو عمران احمد خان نیازی کی سفارش کے اوپر پاکستان سے روانہ کیا گیا، لیکن ساتھ میں کرائے کی پروپیگنڈا مشین جو ہے، جو انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم گھڑ رکھی تھی، وہ سوشل میڈیا ٹیم جو تھی اس کو لگا دیا گیا کہ وہ دن رات اس پہ بات کریں کہ 50 روپے کا سٹام لکھ کے دے گیا تو اج تک نہیں آیا، 50 روپے کا سٹام دے کے دے گیا تو اج تک نہیں آیا، 50 روپے کا سٹام لے کے دے گیا تو اج تک نہیں آیا، تو ماما انہوں کا لیا کنے سی۔ آپ کسی ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے، کسی محفل میں بیٹھ کے یہ کہہ دیں میرے جیسا بندہ جو ہے نا، تو وہ تو پھر اس کے ساتھ کہتے ہوئے کچھ 4-5 گالیاں بھی لگاتا ہے کہ اس کو بھیجا کس نے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اے گالیاں تسی اپنی مرضی دیاں سمجھ لینیاں نے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیں تو پھر وہاں پہ جتنے یوتھی ہوں گے وہ اچھل کے چھت کو بجیں گے، پلیٹیں چل جائیں گی، گلاس چل جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائیں گے، میں نہیں بولنا دادے نال، میں نہیں بھائی۔ اگر نواز شریف باہر گیا ہے تو اس کو بھیجا کس نے تھا؟ اے پوچھو تو لڑائی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹی وی پروگرام کے اندر اور کسی بھی محفل کے اندر نا وہ 50 روپے کا سٹام دے کے گیا تو ماما بھیجا کہ نہیں صحیح۔ یہ میرا ٹیپیکل فکرہ بن گیا ہوا ہے کسی بھی جگہ کے اوپر نا۔ ہاں، ایک شادی کے اندر ایک صاحب نے کہا کھانا کھل گیا ہے، ایسے کھائیں جیسے نواز شریف نے اور زرداری نے ملک کھایا ہے، اور میں نے کہا باقی ماں کے نام پہ بچا کے گھر لے جائیں۔ لو جناب، اس کے بعد وہ میزبان پوچھتا پھر یہ آیا کہ نہ ماں دے نام تے چوری کر کے گھر لے آؤ، ٹھیک ہے۔ بس اے فکرہ کہہ کہ ہم نے بھی اپنا گانا ڈالنا شروع کر دیا، لے اب تو تڑپتا پھر بھائی۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھا، وہ شادی نہیں پھر اس کی پوری، جو آپ جو مل گیا نا۔ ان کا یہی مسئلہ ہے، یہ ایکو چیمبر میں رہتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں وہی بات سنتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں اپنا کہا ہوا الٹی کرتے ہیں وہی الٹی چاٹ لیتے ہیں، اپنی بات سنتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، اپنی بات سنتے ہیں، جیسے ہی ان کو کوئی باہر سے آواز آ جائے تو پٹن والے ہو جاتے ہیں، ایک ہی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ویسے بھی کسی یوتھیوں کو جس کا کسی رضوان رضی سے پالا نہ پڑا ہو،
اس کو ذرا چیک کر کے دیکھیں، وہ عجیب و غریب قسم کی دنیا میں رہ رہا ہوگا، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہوگا. آپ سوچیں گے یار یہ باتیں، یہ تو دبئی چلو والا علی اجاز لگ رہا ہے. ویسے بائی دا وے دبئی چلو والے علی اجاز والا ٹرم جو ہے وہ محترم شاہ صاحب نصرت جاوید شاہ صاحب نے بھی استعمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے شاہ جی، میں پہلے کیتی سی تو اخبار بعد چھپیا ہی. لیکن گریٹ پیپل تھنک الائک، میں بھی ایسا ہی سوچ رہا سا. تو دبئی چلو والا جو ہے نا وہ علی اجاز جو وہ ہمنک اور بیوقوف بنایا تھا، آپ کو یوتھیا اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو بڑا وہ لگے گا، ایکویٹ کرتا ہوا لگے گا. تو خیر نواز شریف صاحب کو بھجوانے کا فیصلہ پیورلی عمران خان کا تھا، یہ کہا ہے جناب اسد عمر صاحب نے، جو کہ عمران احمد خان صاحب کے سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سب سے زیادہ ذہین، سب سے بڑے انٹلکچول اور سب سے بڑے پتہ نہیں کیا 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 تھے. چونکہ آج کل راندہ درگاہ ہوئے ہیں، یہ جو بگڑا ہے تو کئی کام نئے یاد آئے، وہ کیا ہے جی شعر ہے. تو وہ جب اب پڑے ہٹے ہیں تو انہیں بھی سچ یاد آنا شروع ہو گیا ہے. تو عمران خان صاحب سے پرے ہٹائے گئے ہیں نا 2 دن پہلے، ان کے خلاف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کتے و کتی شروع کیا ہوا تھا اور ان کی ایسی تیسی پھیر رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ بھی بن رہے تھے، کیونکہ انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو عدالت میں اکیلے چھوڑ کے جانے کی جسارت کی تھی. پھر عمران خان صاحب نے اپنے ڈاگیز کو کہا پش پش پیو. تو وہ جو سیکرٹری جنرل رہا ہے، آج اس کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہو گیا، تو ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو جناب راندہ درگاہ کر دیا. آج شوکاز نوٹس بھی جاری ہو گیا کہ وہ جناب پارٹی سے اختلافات کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو آج یعنی کہ جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اگلا دن نہیں چڑھے آج، ٹھیک ہے، رات کو کر رہا ہوں، تو یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اور جیو کے اوپر ان کا یہ بیان جو ہے وہ چلا ہے کہ جناب نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عمران خان کا اپنا تھا، کوئی اس کے اندر دوسرا شریک نہیں تھا. اور عمران خان کو کس نے بتایا تھا؟ پنکی پیرنی نے بتایا تھا. پنکی پیرنی کو کس نے کہا تھا؟ اس کے مرشد ہدایت اللہ نے کہا تھا. ہدایت اللہ کو کس نے کہا تھا؟ فیض حمید نے کہا تھا. ٹھیک ہے، بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. یہ جیسے جیسے یہ جھوٹے آپس میں پاٹیں گے ویسے ویسے حقائق سامنے آتے جائیں گے. چینی کی کہاوت ہے کہ جب چور آپس میں لڑتے ہیں تو چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے، حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور چور آپس میں لڑ پڑے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.